تو آج کا میرا عنوان ہوگا ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی، یا ماہ سفر اور بدشگونی کی، بدفعلی کی، نحوست کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ محرم کے مہینے کو تو لوگوں نے ایک مخصوص عمل یا ایک مخصوص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا، اور سفر کے مہینے کو نحوست کا، بدفعلی کا، بدشگونی کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ لہٰذا محرم کے بعد اس مہینے میں بھی نہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز شروع کی جاتی ہے۔ محرم کی حقیقت اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جو لوگ محرم کے تعلق سے دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عزیز سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو محدود کروں گا، لیکن محرم اور سفر چونکہ یہ محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے، تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 10 مہینوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بدفعلی مطلب بدشگونی کی، نہیں یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے، اور دن بنتا ہے دن اور رات سے، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا، برائی نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی بے رونقی ہے، مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور کیا کرو ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو۔ تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے، رات بری تھی، رات اچھی ہے، دن برا تھا، اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے۔ رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے۔ دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہ دن اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں نا۔ اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہے، 1 مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، 1 مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، 1 سال بعد اب فلاں مہینے میں حج شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی، یاد رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں کوئی بدشگونی یا نحوست بذات خود نہیں ہوتی، بذات خود نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی اور وہ وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا، بدشگونی والا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بدشگونی، بدفعلی، برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر پہر، ہر مہینہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے، یا قرآن کی کسی آیت سے ہی بات ثابت ہے
ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے۔ اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے۔ پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، بدفعالی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعال بدشگون نحوست منحوس مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے ہم نے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں گی۔ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ کو صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں، بہلاووں کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی، یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں گے۔ تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف اعمال کرتا ہے۔ تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعالی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں۔ ہر آدمی سے جو ہے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال منحوس نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں۔ جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے، کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار، اقارب، شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت، مہینہ کیا ہے، یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں۔ 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں، تو ایک مہینہ کہلاتا ہے۔ 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے، 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے۔ دن
ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال۔ اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کریں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں، اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائن کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی، اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے، اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے۔ جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو کتنی آسان گنتی ہے، دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارے لیے؟ پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے۔ اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارا مانا جاتا ہے۔ آج اماوس ہے، چاند نہیں ہے، اس کا مطلب شر ہے۔ آج پورنیما چاند پورا ہے، لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے۔ چاند آج گرہن کر رہا ہے، لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں۔ چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے۔ نہیں آج کیا ہے، پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ 2 چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد، یہ بات یاد رکھ لیجئے، چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم
دنوں اور سالوں کی گنتی کرے. اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے. جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے. چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز. تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے. یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے. خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ورنہ آج مسلمان ان سورج و ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے. سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے. آج منگل کا دن ہے، لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے. آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے. آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے. یاد رکھیے، جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے. اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کریں. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے. جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھے. ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی؟ اس کی وجہ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا. تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے. اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا اور کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے. زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، اور یہ سارے کے سارے خیر ہے. یاد رکھیے، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے. تو گویا ہر دن، ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں. اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیں. حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹی یا گزارا کیا کرتے تھے. جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا، 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ٹھیک، اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے. یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر کا قول ہے. بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے. جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے، جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے. سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے، لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے. جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع.
اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع، یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے، مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں، جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں، کب؟ دور جہالت میں۔ تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا، مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا۔ یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے۔ تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے، یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے۔ اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے۔ تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کو کہتے تھے کہ سفر، یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے، اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے۔ تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے، اور یہ بات پھیل گئی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے، تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا، سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا۔ تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے، لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گیا، جیسا صفر لفظ خالی ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اب آئیے، کیا کوئی گھڑی کوئی مہینہ اپنی ذات سے منحوس ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بدشگونی ہوتی؟ قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اور ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ ہم نے ہر انسان کا شگن، ہم جو بدشگونی، شگن کا معنی بدشگونی اور شگن دونوں ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ اس کے لیے، طیر، ٹھیک؟ تو اللہ فرما رہا ہے کل الانسان الزمناہ طیرہ فی عنقک، طیر کہتے ہیں شگن کو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر انسان کے شگن کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور پھر اللہ فرماتا ہے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس انسان کے لیے جس کے شگن کو اللہ نے گلے میں لٹکا ہے، اس کے لیے ہم ایک کتاب نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا ہر چیز کو پالیں گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے منشورا اقرا کتابک، اب تیری کتاب کو تو خود پڑھتا ہے، جو اللہ فرمائیں گا اس شخص کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنے نفس پر کافی ہے اپنے حساب کے لیے، مطلب تو خود اپنی کتاب نکال اور خود پڑھ اور تو خود جواب دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چونکہ تیرے اعمال تیرے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور خود ہی تو کافی ہے اپنے اس پہ، مطلب اپنی کتاب اپنے نام عمل کو پڑھ۔ تو یہ اللہ نے کہا ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اچھا اور برا اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اس کے گلے میں شگن ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال سے جو برائیاں یا بدشگونی یا نحوست اس پر آتی ہے وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی۔ نحوست کبھی فرد پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نحوست کبھی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ مکمل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اس فرد کے اعمال اس قوم کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہر گھڑی اچھی اور بری سب کے لیے ہو سکتی ہے، ایک با ایک وقت کوئی گھڑی اپنے ذات سے اچھی اور بری نہیں ہوتی۔
سمجھ رہے آپ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کچھ لوگ اتنے برے اعمال کرے تو ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو سکتا ہے, سفر بھی منحوس ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو نحوست کا تعلق کسی دن صبح اور شام, دن اور رات, وقت, گھڑی, جگہ, انسان, غیر انسان, جانور, چرند پرند سے نہیں ہے کہ کوا آئے تو یہ ہوگا, بلی آئی تو یہ ہوگا, یہ گر گیا تو ہوگا, چپل پہ چپل آ گئی تو یہ ہو جائے گا, جھاڑو دی رات میں تو یہ ہوگا, ناخن کاٹے رات میں تو فلاں. سمجھ رہا ہے بات کو, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک انسان, اس کے اعمال اللہ نے کہا ہر انسان کا ہم نے اسے گلے میں لٹکا دیا. لہٰذا بدفعلی لینا جو عربوں میں طریقہ تھا, اور بدفعلی کو جو ہے طیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب فال ایسا کھولتے تھے, وہ ایک پرندہ لیتے تھے. طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں. پرندہ لے کے اڑاتے تھے, سفر کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ لیتے تھے, ٹریول کرنا ہے, اڑاتے تھے. سیدھی طرف گیا تو ہاں سمجھتے تھے, الٹی طرف گیا تو نہ سمجھتے. تو وہ فال پرندوں سے کھول, اسی لیے اس کو طیر کہا گیا, پرندہ. سمجھ رہے آپ, اسی کہتے فال, شگن جس کو آج کے زمانے میں اردو میں فال بولتے ہیں. تو وہ شگن پرندوں سے لیتے تھے, پرندے کو اوپر چھوڑتے تھے. رائٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام کرو, لیفٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام مت کرو, انتظار کرو. بیچ میں چلے گا تو اور ایک بار ایک پرندہ چھوڑ, تاکہ وہ لیفٹ جاتا ہے یا رائٹ جاتا ہے. سمجھے آپ بات کو. تو اس طرح سے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ طیر ہر کسی کا فال, بدشگونی اس کے گلے میں لٹکاؤ, مطلب ہر کسی کے اعمال کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے مقام سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو اچھائی تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو برائی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے. جو خیر تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں ہمیں اچھائیاں ملتی ہے, اور ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں یا برائی جو ہم پر آتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو کوئی بدشگونی یا شگن جیسی چیز نہیں ہے, ہر انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس ساتھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ خیر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی, شر جو آتا ہے ہمارے اعمال کی طرف سے ہوتی. لہٰذا اگر کوئی فرد یا قوم شر کریں گی, فتنہ کریں گی, فساد کریں گی, تو وہ گھڑی وہ دن اس کے لیے بدشگونی والا منحوس ہو سکتا ہے, لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اعمال کے اعتبار سے گھڑیاں اچھی اور بری ہوتی ہے, نہ کہ ان کی ذات کے اعتبار سے کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس, پورا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ, منگل کا اور شنیچر کا دن جو ہے نحوست والا. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو, ہم سمجھ لیں اپنے جو ہے ایک دم اچھائی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا, حدیث کے الفاظ سنیے, بہت غور سے سنیے. حدیث کے الفاظ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. آپ فرماتے اور کہتے ہیں, جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. جو کسی مقصد کو کرنے نکلا تھا لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آیا, بدفعل, برے فعل, ٹھیک ہے, یا یہ سوچ کر کہ یہ آج ٹھیک نہیں ہے میرے لیے آیا, اس نے شرک کیا. اس نے شرک کیا. اب مثال دوں میں, ایک انسان گھر سے نکلا کہ آج میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا, راستے میں بلی آ گئی, وہ بول رہا نہیں آج نہیں, اب ان کب جائیں گے, کل جائیں گے. یہ ایک بدفعلی تھی, اس نے شگن لیا, بد شگنی لی اس بلی سے اور لوٹ آیا. آپ سے فرما رہے جو کسی چیز کی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آئے اس نے شرک کیا. گویا اس انسان نے شرک کیا, یہ سمجھا کہ وہ بلی میں, اس جانور میں یہ صفت ہے شر کو لا سکتی ہے اور خیر کو دور کر سکتی ہے. لہٰذا اس بلی کے شر کی وجہ سے وہ انسان آج جاب تلاش کے لیے نہیں گیا. تو یہ کیا ہو گیا, شرک ہو گیا. جوتے پہ جوتا جلدی سے ہٹا دو ورنہ کیا ہوگا, سفر کرنا پڑے گا. گھر میں اگر یہ جھاڑ لگائے تو اس کی نحوست سے رشتے نہیں آتے, جھاڑ کاٹ دیا آپ نے, شرک کی. ایک بدشگونی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سارے کام, ہے نا. آج یہی حال ہے ہمارا, ہر چیز میں بدشگونی, جس کو میں توہام کہتا ہوں, وہم, جس ایسا ہوا تو ایسا ہوتا, یہ ہوا تو وہ ہوتا, یہ گھڑی ہوئی تو یہ ہوتا, ایسا ہوا تو فلاں ہوتا. کرتے ہی نہیں کرتے, ہے نا. توال گر گیا, چلو تیاری شروع کر دو, مہمان آنے والے, فل فلیش تیاری چالو ہے نا. چپل الٹی ہو گئی, تقدیر پڑ جائیں گی, جلدی سیدھی کرو اس کو, بھاگ بھاگ کے اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے نا. چپل پر الٹی چپل کہاں برداشت کرتے ہیں مسلمان, ارے جلدی سیدھی کرو, ٹھیک. رات میں جھاڑو مار لیے تو اب کیا ہوگا, نحوست آ جائیں گی. رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. فلاں کرے تو یہ ہو جائیں گا, فلاں جگہ بیٹھے تو فلاں ہو جائیں گا. یہ پرندے کو دیکھے تو آج خیر آئیں گا, کوے کو دیکھے تو شر آئیں گا, کبوتر دکھ گیا صبح صبح تو اچھائی ہوں گی, ہے نا. صبح صبح یہ آدمی دیکھا تو آج کا دن منحوس جانے والا, ان کو دیکھا تو آج کا دن اچھا جانے والا ہے. یہ سب ہو رہی ہے وہاں پر.
تو جس کو کسی بد فعلی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ کیا اس کا، کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ شرک سے بچ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ قول ہو جائے، کسی نے ایسا کر لیا، تو کفارہ ہے ان نقولا، وہ شخص یہ کہے، احدہم، ان میں سے وہ شخص جس نے یہ کہا وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ کہے؟ کفارہ ہے یہ، ایسے عقیدے کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تیری طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خیر اور بھلائی کا دینے والا نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے، ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یہ دعا پڑھنا پڑیں گی کفارے میں۔ جس نے ایسا کیا کہ بلی دیکھ لی تو پلٹ گیا، میٹھا نہیں کھا کے نکلا تھا تو آج جاب کو کیسا واپس جا کے کھا کے آتا ہوں، سمجھا کہ میٹھا کھا کے گھر سے نہیں نکلا تو خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر جا رہا ہے گھر جا کر میٹھا کھا کر واپس آ رہا ہے، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی، یاد رکھیے۔ اور اس سے انسان سمجھتا ہے نحوست کا کوئی تعلق ہے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو بدفعلی، بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے آپ، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک بدفعلی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا، آپ نے کیا۔ دکان کھول لو سفر میں، نہیں یار سفر کا مہینہ ہے، دکان تھوڑی چلیں گی سفر میں، رک گئے آپ نے بدفعلی لی، ایک بدفعلی کی وجہ سے ایک کام سے رک گئے، آپ نے کیا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام جو کسی بدفعلی سے کسی کام سے رک جانے کو شرک قرار دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کو پورا جو ہے منحوس قرار دے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں موجود نہیں ہے؟ یہ ہمارا من مانا طریقہ، یاد رکھ لیجیے، جو ہم نے بنا لیا ہے، اور من مانا راستہ ہے جو ہم نے جو ہے ایجاد کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اور کتنے توہام پھر اس سے جڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر چیز سے ہمارا توہام ہے نہیں ہے نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ماڈرن چیزوں سے بھی توہم نکال لی جن کا یہ وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ پہلے زمانے میں تھا، آج ہر چیز سے توہم، وہم ہم نکالتے ہیں اتنے زیادہ کسی کو انتہا نہیں۔ آپ آگے کھڑے، پیچھے کسی نے چھینک دیا، دھت تیری کی، پورا کام بگاڑ دیا آج کا۔ کیوں چھینک دیا؟ اس نے چھینکنا برائی کی علامت مانی جاتی ہے، معلوم ہے؟ کوئی انسان اگر چھینک دے تو یہ برائی کی علامت مانی جاتی ہے۔ اور اس حد تک کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو MBBS کو جس کا نمبر لگنے والا ہے، وہ لائن میں کھڑی ہے، مطلب لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل رہی ہے، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہے، شاید وہ ماں بھی اس کی ڈاکٹر ہے، اور بچی نے انٹرویو کے جانے سے پہلے چھینک دیا، تو اس کی ماں پوچھ رہی اب تیرا انٹرویو برا جائے گا، تو بچی ماں سے پوچھ رہی ماں آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے، کیا ابھی بھی میں ان چیزوں پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی چھینک کیوں آتی مجھے پتا ہے، تو کیا آج بھی تمہاری ان باتوں پہ یقین کروں میں؟ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے اور آج بھی یہ باتوں پہ یقین کروا رہے ہیں چھینک کے بارے میں؟ ہے نہیں ہمارا یہ معاملہ؟ آج یہی حال ہے ہمارا، چھینک دے تو یہ ہو جاتا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہ ہو جاتا، وہاں فلاں کر دے تو یہ ہو جاتا، اس دن شادی کر تو ایسا ہوتا، یہ گھڑی میں یہ کام کرے تو برا ہوتا، مغرب کے بعد یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اماوس کے دن کرنا برا ہوتا ہے، پورنیما کے دن کرنا اچھا ہوتا ہے، یہ قمر ہونے سے فلاں فائدہ ہے، اقرب ہونے سے شادیاں نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی، رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی، محرم میں خوشی منانے سے زندگی بری جاتی، سفر نحوست کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنے توہم ہے بھائی، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر جگہ، ہر جانور کا بھی توہم ہے مسلمانوں کے پاس، جانوروں کی توہم بھی ہے، گناتے رہوں تو مشکل ہو جائیں گی۔ گھر میں طوطا رکھو خیر آئیں گا، کبوتر رکھو برکت آئیں گی، کہاں سے لائے؟ سمجھے آپ بات کو؟ کیا ہے مطلب؟ جانور، چرند پرند، جگہ، کھانے پینے، توال، دستی، رومال، جوتے، چپل، جھاڑو، ہر چیز سے توہم۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو کوئی توہم، کوئی وہم، کوئی شگن، کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی عمل سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو معبود رب بنا لیا اور خیر کا دینے یا شر کا دینے والا بنا دیا نا۔ آپ کہہ رہے بلی راستہ کاٹی تو کام برا ہوگا، گویا بلی میں وہ صفت آپ نے دی کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو شر لا سکتی ہے، لہٰذا آپ نے بلی کو معبود بنایا اپنا، یہی تو شرک ہے، اس لیے تو کہا شرک ہے یہ۔ توبہ کرے انسان اس سے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بنا دیا۔ اور تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوں گا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے رکھے، چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھیں، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کا قبولیت۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو، یاد رکھیے۔ پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر یاد رکھے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عمل ہے، یاد رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے، توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، چونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی۔ مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے، اور کھلی کتاب آ گئی۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی۔ اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے، اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں۔ فورتھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا، ضروری ہے توحید پر رہنا، اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا، یاد رکھیے۔ اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے، یاد رکھیے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علم کی مثال کیا ہے۔ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے ہو، اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں۔ لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے۔ تو علم یہی ہے، علم نور ہے، مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے، دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے، لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے۔ یہ بے حد ضروری، یاد رکھیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا۔ طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی، یاد رکھیے، بہت سارے احکام۔ ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا، تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں،
بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھیے، اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علموں کو حاصل کرنا یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، اور کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے۔ تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں، اس کی طلب رکھنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں، لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے، تو لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے، اور لوگ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں، یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال و حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فتنے میں پڑ رہے، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے۔ یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی، ہم یہ سب گمراہیوں سے، اندھیروں سے، فتنوں سے، فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف۔ لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو، اس کے مسائل، اس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، موٹی موٹی جو باتیں جس کو کہیں گے، جیسے ہم فرائض کو ادا کرنا، تو فرائض کو ادا کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، کیسے ہوتے، کن حالت میں چھوڑ سکتے، کن حالت میں کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے، اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کیا ہوگا، اس کی قضا کیا ہوں گی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقمیں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے، 2-2 4-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں، لیکن 200 کتاب لے کر مسائل وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کریں اور اس کو حاصل کریں۔ آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں، یاد رکھیے، وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے، جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے۔ روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، ہے نا، مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا، وہ اختلاف ڈالیں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اتحاد ہے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے، توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے اس کی، اختلاف ڈالنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے۔ تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو، وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا۔ جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے، اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا۔ کوئی کہے کہ اتباع سنت کی بات مت کہیے، اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں ایسا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار، اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں یہ تو کہیں گے ہم۔ اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں۔ فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہے، اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے،
لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. یاد رکھیے, کئی فرقوں میں, کئی طبقوں میں, ٹوپیوں سے, شملوں کے کلر سے, ٹوپیوں کی ٹائپ سے, ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں, اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا, تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے, زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا, تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے, مرنے سے قریب ہوتا ہے, اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں, سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے, پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے توڑو, سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ, اب توڑو, تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے, اتحاد رحمت ہے, اتحاد میں ہماری بقا ہے. اور اختلاف زحمت ہے, اختلاف عذاب کا باعث ہے, اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے. دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں, یاد رکھیں. لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 6th پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے, فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے. یہ دور سے گزر رہا ہے, اختلاف, بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے, تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے, فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے, اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں, کوئی عبادت میں دل لگا, یاد رکھیں, اور خاص طور سے عبادت کریں. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے, تمام عبادتوں کے یاد فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے, اس میں خوب اہتمام کرے. چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے. یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے, اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے, وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے, اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے, اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے. بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے. اسی طرح 7th پوائنٹ جو آج ہم لیں گے, 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں, جو عمل کرنا ہے, یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا تعلق دل سے, یاد رکھیے. تقوی میری داڑھی سے, تقوی میری ٹوپی سے, تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا, یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھا. اور تقوی کیا ہے, تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے, صحیح کام کو کرے. یہ تقوی ہے, کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں. یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا. تو بہرحال وہ جو ہے جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی دل کی کیفیت, یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے, یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, سنیے اس کا ترجمہ, اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے, یجعل لکم فرقانا, تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. اور وہ کیا ہوں گی, فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. مطلب حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے. حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا, وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا. پھر فرق کیا فرمایا, ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا ویغفر لکم, اور تمہاری مغفرت کر دے گا. پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل کا مالک. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے, فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے. اور آج یہ چیز کھو چکی ہے, ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں, محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق, تجارت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو
تو فرقان جو ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن مطلب اچھائی و برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یاد رکھیں ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے، کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر سنیے، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیں، اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے۔ استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے، میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کیجیے، جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں سارے ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف مڑ گیا۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی میں گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے۔ اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے، یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیں توبہ کی۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈال رہا۔ دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا، اب 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں، تو بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو، بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم، آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند، لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی معلوم، ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے، دین حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے،
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے، نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے، اسپیشلی جو ایجوکیشن میں آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے، کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں، بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے، یاد رکھے، لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا؟ بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے ہیں، بس کھا رہے پی رہے اور اوبیس بن گئے ہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو۔ آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا۔ تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، آج جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا، صبر کرنا، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے، اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور پھر فرمائے، اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی، بات یاد رکھیے، تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے، اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں، 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر، پہلا ہے صبر اور دوسرا شکر، صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اجر دیتے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رکھیے بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے، بگڑ جاتے، تحریکیں برباد ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے، انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے، شخصیتیں برباد ہو جاتی، گھر برباد ہو جاتا ہے نا۔ بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا، بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا، طلاق دے دی، بس صبر کرتا، تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا، کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی، فلاں لوگوں نے فلاں کیا، بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا، بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بڑی اہم چیز ہے، تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لیں۔ آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری باتوں، فیک نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے، بہرحال جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو، یاد رکھیے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں، یاد رکھے، تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بیماری پر، صبر تکلیف پر، صبر موت پر، صبر فتنے پر، صبر فساد پر، صبر بزنس کے ڈوبنے پر، صبر کسی اعضاء کے کھونے پر، صبر ہر چیز پر صبر ہے، یاد رکھیے، اور صبر کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم صبر کریں۔ تو یہ 10 پوائنٹ تھے، یاد رکھیے، جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور۔ دوسرا ہم نے دیکھا عقید توحید پر راسخ رہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے ساملے۔ چوتھی بات ہم نے جو سیکھی، یاد رکھیے، دیکھا جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے، دینی علم کو خوب حاصل کرے۔ 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اختلاف سے بچتے رہے۔ 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے۔ 8th پوائنٹ ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ 9th پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ اور 10th پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا۔ بہرحال
یہ 10 پوائنٹ تو جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنے فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دے, ہماری دنیا کو بھی خیر کر, ہمارے لیے آخرت بھی خیر کر. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مطلب کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو, کیا وہ اس بات پہ نہیں رہ سکتا ہے روزہ کے مطلب, یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر کوئی انسان رمضان آ رہا ہے, سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے, اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو, سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے. تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو, کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا آپ کو سیویئر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے, یا کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں, تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں. جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد, یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں, جیسا ابھی ٹیمپریچر 38, 39, 40 تک جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے, لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو, تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو وہ رکھ سکتا ہے. تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں, ڈاکٹر ریزن بتائیں گا. تو آپ روزے چھوڑنا, اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے, تو آپ پھر مت رکھیے. اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں, اس سے یہ بھی پوچھیے مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں, پھر مطلب کون سا موسم, کیسی حالت کے بعد, جیسا کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں, 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں, اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں, وہ پوچھ لیجیے. تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی, تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے. مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے. جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے, یاد رکھیں, جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے, کئی انجیکشنز ہوتے ہیں, تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا. اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں, اس کا یا تو قضا کر لیں, یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر. مطلب اگر آپ ان کا ہو گیا, جیسے کہ جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ایسے تو بہت نارمل ہے, لیکن وہ مطلب بیمار 2005 سے, وہ دوائی لے رہے ہیں اور انہیں یہ ہے کہ انہیں مطلب فاقہ نہیں دینا ہے, اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے. لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے, انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے, اس کے لیے انہیں کیا فدیہ دینا ہے؟ ہاں, فدیہ دیکھیے, یاد رکھیے, اس کو جو ہے اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے, یاد رکھیے. اب مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے, اور اس مسکین کو دے دے. یاد رکھیے, یا تو ہر روزے کے بدلے اسی دن چکا دے, یا تو پھر ایک ساتھ 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے, یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین کو, جیسا بھی ہوتا ہے, مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یہ اس کا فدیہ ہوگا. علماء نے فدیے میں کیا دیا جائے, الگ الگ باتیں کہی. میں نے یہاں تک پڑھا کہ کسی نے کہا اتنا اناج دے دیا جائے. بیسٹ یہ کہ جو کھانا بناتے نا گھر کا, وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو, انشاءاللہ عزیز وہ کافی ہو جائیں گا. اگر ہمیں کوئی یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رقم کسی غریب؟ نہیں, غریب کو آپ کھلائیے, غریب نہ ملے تو دوسرے ایریے میں دیجیے, آپ جہاں غریب ہے موجود, آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں اور علاقے میں دیجیے انشاءاللہ. مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے؟ اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے, مطلب اگر آپ اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے. آپ اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بہتر ہے کہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے, یہی بیٹر ہے. اماؤنٹ وغیرہ یہ مجبوری کہ اس میں آپ علماء سے فتاوے لے سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں, کیا کریں, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن ابھی تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ غریب کو تلاش کریں اور اس کو کھلا دے گا. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں؟ دیکھیے, عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے جو مسئلہ ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مردوں کے جیسا مسجد میں ہی ہوگا, یاد رکھیے. تو آپ کیا کریں, جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد کمیٹی وغیرہ کو بولیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے پیچھے تھے بالکل, لیکن اس کے باوجود بھی کہ مسجد نبوی کے بالکل باؤنڈری پہ لگے ہوئے آپ کے حجرے تھے, امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی کے احاطے میں لگائے جاتے تھے جب وہ اعتکاف کرتی تھی. اسی لیے ایک روایت بڑی مشہور ہے نا کہ ایک امہات المومنین میں سے ایک نے, ام المومنین نے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے لگایا, پھر تیسری نے لگایا, دیکھا دیکھ تینوں لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ناراض ہوئی کہ دیکھا دیکھی کیا, کہا سب کے نکال دو, یہ بار مت کرو, اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں کیا.
حالانکہ گھر پیچھے ہے، باؤنڈری پر ہے، پھر بھی گھر میں نہیں کرتے ہوئے مسجد میں کیا، میں بھی یہی کہوں گا کہ مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں نے بھی۔ جی میرا سوال ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں یہاں ہم نے بنائی ہے مطلب درسگاہ، اس کے اوپر مسجد بنائی، تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اوپر مسجد نیچے درسگاہ؟ مطلب اوپر کے فلور پر مسجد ہے اور نیچے کے فلور پہ درسگاہ ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی، نیچے درسگاہ، اوپر بنایا مسجد، اب اپنا صحن میں ہے، مطلب اپنے صحن میں ہے۔ تو دیکھیے اعتکاف لیکن مسجد میں ہوں گا، یاد رکھیے، تو مطلب جو علاقہ ہے وہ مسجد کہلائے، جیسا فار ایگزامپل مسجد نبوی میں آگے مسجد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا مسجد نبوی آگے مسجد تھی اور پیچھے آپ کے حجرے تھے، بیچ میں جگہ تھی، صحن تھا، تو وہ مسجد کا ہی پارٹ تھا، تو اعتکاف مسجد میں ہے، تو اگر آپ وہ نیچے کے حصے کو مسجد کاؤنٹ کرتے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے فلور وائز چیزیں بدل جاتی ہے، اب جیسے بڑے بڑے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور پر مسجد، سیکنڈ تھرڈ اور اوپر کے فلورز پہ پوری بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، یا پارکنگس ہوتی ہے، یا نیچے کبھی ہوتے ہیں مسجد اور اس کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے، تو فلور وائز مسجد کاؤنٹ ہوں گی، تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسجد کے اوپر والے فلور پہ میں اعتکاف کر لوں، وہ اس کا گھر ہے، تو اگر اس جگہ کو جو صحن ہے یا نیچے اوپر ہے اس کو مسجد میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بٹ اگر وہ مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، میں نے عالمہ کورس کیا ہے، ویسے تو عالمہ نہیں کہلاؤں گی کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی رہوں گی، تو وہ جس میں گاؤں میں ایک یہاں پہ شادی ہوئی ہے میری، تو یہاں پہ نا زیادہ یہ بدعت، شرک و بدعت بہت زیادہ ہے، اور میں دعوت جب دینا چاہتی ہوں تو نہیں دیتے مجھے، مطلب آگے نہیں آنے دیں دیتے، بولتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کو پیچھے رکھو، یہ وہاں بھی ہے، میرا بہت دل دکھتا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر میں مجھے اس بات کا بھی سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دعوت کو پھیلایا کیوں نہیں، آپ تو ایک منتخب، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تھا اس کام کے لیے، تو آپ نے یہ کام آگے کیوں نہیں کیا؟ مگر مجھے بہت ایذا پہنچتا ہے، لوگوں سے تانے سننے پڑتے ہیں، آگے پہنچ نہیں پاتی ہوں، قرآن نہیں پڑھا پاتی ہوں باقیوں کو کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، تو لوگ آپ کو اہل حدیث کہہ کر آپ سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ سے لیتے نہیں ہیں، آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے، تو آپ کا سوال یہ بہن کا کہ کیا میں کوشش کر رہی ہوں تو کیا اللہ پوچھیں گا تو نہیں، میری پکڑ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ کی جو کوشش ہے بس میں آپ وہ کرتے رہیے، لوگوں کو جو رویہ اختیار کرنا وہ اختیار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھیں گا، اس کے نتیجے کو نہیں دیکھیں گا، مطلب رزلٹ کو نہیں دیکھیں گا، آپ کی کیا شدت تھی اس کام کے لیے، تو آپ کی تڑپ ہے دل میں کہ میں یہاں کام کروں، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا کام کریں، بٹ وہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو بہرحال آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ مایوس نہ ہو، اور جہاں موقع ملے، جیسی موقع ملے، حکمت کے ساتھ ضروری ہے، چونکہ آپ کے علاقے میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، مطلب وہ آپ کو کسی ایک طبقے یا فرقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں، مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ سلفی ہیں، ایسے ہیں، تو یہاں بڑے حکمت کے ساتھ آپ کو ان کے اندر پینیٹریٹ ہونا ہوگا اور بہت اچھے اور احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوں گی، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بات کو نہ مانے، جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، تو ان کو اچھی اچھی باتوں، مطلب اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے کبھی بحث مباحثہ ہو جائے حق بات بتانے میں تو اچھے انداز سے کرو، تو اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کر دیا، جو ان کو کرنا تھا وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے پاس آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ کے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں، تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہم لوگ بھی وائس وغیرہ آپ لوگوں کی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ اس سے بینیفٹ لیں، سوال جواب کی شکل میں، شکلیں تو کسی کی دکھتی نہیں، ماشاءاللہ آواز آتی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان میں جو عورتوں کو روزے چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہم ان کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتے ہیں، یا جو وہ شوال کے 6 دن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ اگر خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں مینسس کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو جب بعد میں شوال میں روزے رکھتے ہیں تو کیا وہ 6 روزے کے بدلے رمضان کے روزے رکھیں، یا اگر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا شوال کے بھی نہ رکھیں؟ دیکھیے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، امہات المومنین کے روزے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ فرماتی ہے کہ اگلے سال، مطلب آنے والے سال کا رمضان قریب آ جاتا، مطلب شعبان آ جاتا، اور تب ہم ان روزوں کو مکمل کرتی، تو پتہ چلا ایک طرح سے 11 منتھس لگ جاتے ان کو، جیسا کہ رمضان میں چھوٹتے، پھر اگلا پورا رمضان سے لے کر تو شوال سے لے کر تو شعبان آ جاتا، تب وہ کہتی تب تک کچھ روزے باقی رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ لوگ بھی شوال میں روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن یہ بات تو ہم کو پتہ ہے کہ محرم کے روزے رکھتے تھے 9-10 کا، اسی طرح ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے 9 کا خاص طور سے، ہے نا، تو دوسرے روزے رکھتے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ شوال کے اندر آپ کے قضا روزے پہلے کریں پھر شوال کے روزے رکھیں، یا آپ کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، کیونکہ شوال کے روزے شوال سے جڑے ہوئے 6 روزے شوال میں رکھنا ہے تو، اور باقی حالانکہ رمضان کی قضا کو تو آپ کو سال بھر ہے، جو آپ کو بیٹر لگے کرے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شوال کے 6 رکھ لوں پھر اگلے مہینے میں رمضان کے رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے رمضان کے رکھ لوں پھر شوال کے 6 رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ کے لیے رمضان کے لیے پورا 1 سال ہے جبکہ شوال کے لیے صرف 30 دن ہوتے ہیں۔ اب آپ اس میں دونوں میں سے جو کرنا چاہیں، یا تو یہ بھی رکھے وہ بھی کرے، یا پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے، یا تو شوال کے شوال میں رکھے رمضان کے اس کے بعد کے، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کو کر دینا ہے، جیسے کہ اگر یہ رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں تو آنے والے شعبان تک آپ کو اس کو رکھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ استاد جی میری ماں گزر گئی ہے 2017 میں، تو استاد اب مجھے جانا عمرہ پہ، بٹ پہلی بار جا رہی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا عمرہ، تو میں نیت یہ کر رہی ہوں کہ میں ان کے بدلے کروں گی، کیا میں ان کے بدلے کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیے عمرہ بدل اور حج بدل، بہن کا سوال تھا کہ ان کی والدہ کے بدلے عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے جو شخص عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کسی میت کی طرف سے تو آپ کا عمرہ پہلے سے ہوا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں میت کی طرف سے تو آپ کا حج ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں، آپ کی والدہ کے عمرے کی نیت سے نہیں، اپنے عمرے کی نیت سے نکلے گھر سے، وہاں جا کے اپنا عمرہ مکمل کریں، اور اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد